محترم جناب سید زبیر قادری صاحب یوز، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت.net پر یاد فرمایا۔ آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ۔ سوال موصول ہوئے، آپ کے دو جواب حاضر۔ پہلی بات تو آپ نے پوچھی کہ کمال اتاترک کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ محترم زبیر صاحب، کمال اتاترک نے سلطنت ترکیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہ شخص جو تھا وہ بے دین تھا، ہرگز مذہبی آدمی نہ تھا۔ اس نے ہزاروں کیا بلکہ لاکھوں علماء کا قتل کیا، لاکھوں کتب خانے ضائع کیے، اور اس امت مسلمہ کو ایسا ملی نقصان پہنچایا کہ آج بھی اگر آپ ترکستان چلے جائیں تو ترکی زبان جو ہے اس کا رسم الخط اتاترک سے پہلے عربی تھا۔ اتاترک نے آن کر کے پہلے ترکی کا رسم الخط بدلا، رسم الخط جو ہے اس کو انگریزی اس نے بنایا۔ تو کیا ہوا کہ جب اس نے ترکی کا رسم الخط انگریزی میں ڈالا تو اب دیکھیے کہ ایک عرصہ گزرنے کے بعد اب اصلی جو ترکی زبان ہے جس کا رسم الخط عربی تھا اس زبان کے جاننے والے اب موجود نہیں۔ تو رسم الخط انگریزی ہونے کی وجہ سے کروڑوں کتابیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئیں، اور وہ دین کا دشمن تھا۔ اور آج تک وہ ترکی جو اتاترک کے پیروکار ہیں، آپ اگر دیکھیں تو خواتین کو اسکارف باندھنے کی اجازت نہیں، خواتین کو برقع پہننے کی اجازت نہیں، اسکول کی بچیوں کو اسکارف پہننے کی اجازت نہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا جیسے کافروں کے شہر میں اگر کوئی خاتون برقع پہنے تو وہاں ہرگز منع نہیں، وہاں اگر کوئی اسکارف باندھے کوئی بچی اسکول کی تو ہرگز وہاں منع نہیں۔ مگر یہ کیسا اسلامی ملک ہے جس کو ترکی کہتے ہیں کہ وہاں تمام اسلامی شعار یہاں تک ہے کہ داڑھی رکھنا منع ہے، اپنے آپ کو قادری سہروردی جو ہے یہ کہلانا وہاں منع۔ یہ سارے ثمرات اور برکات جو ہیں وہ اتاترک ہی کے ہیں، لہذا وہ ایک گمراہ شخص تھا اور اس نے اسلام کو اور اسلامی ملت کو بے انتہا نقصان پہنچایا۔ ہماری رائے یہ۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا فلسطین ہمیشہ یہودیوں کے قبضے میں رہے گا؟ اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب تک رہے گا۔ البتہ اتنی بات تو ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ تمام مسلمان جب تک متحد نہ ہو، تمام عرب جب تک متحد نہ ہو اور پورے کیل کانٹے سے لیس نہ ہو، ان کے پاس پوری قوت ہو تو بزور شمشیر، بزور جہاد تو انشاءاللہ یہودیوں سے فلسطین جو ہے وہ چھینا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر اگر ہم بھیگی بلی بنے رہے تو یہودیوں کی حکومت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ ایسے وقت سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ لہٰذا یہ سوال بڑا عجیب ہے کہ آپ نے پوچھا کیا فلسطین ہمیشہ یہودیوں کے قبضے میں رہے گا؟ اب اس کے اعداد و شمار میں تو نہیں جانتا، لیکن جو میں سمجھا اپنا موقف آپ کو بیان کر دیا۔